السلام علیکم 8 کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے لکھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا اور بک کے اوپر نشان بھی لگایا ہوگا۔ مشقی سوال نمبر ہم نے 1 کیا تھا، اس کا بک پر نشان لگانا تھا، اور 3 جو ہے وہ ہم نے اضافی سوال کیے تھے کل کے ورق کے اندر، وہ بھی آپ نے جو ہے وہ لکھے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ورق یہاں سے ہے، سبق شروع ہوتا ہے 1 جون، آج کی ڈیٹ ہے 1 جون 2021، جماعت کا کام بروز منگل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بک کا صفحہ نمبر 38 ہے، 38 کے اوپر ہے آخرت کی تیاری۔ آخرت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، یعنی کہ جو بھی ہم نے اپنی زندگی جو ہم گزارے دنیا کے اندر، ایک ایک لمحے کا ہمیں جو ہے وہ کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج ہی اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ ابھی سے جو ہم نے جو کمیاں کوتاہیاں کی ہیں وہ چھوڑ کر اس کی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ فرمان الہی یعنی اللہ کا فرمان ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی کہ وہ بندہ جو اپنے رب کی عدالت میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ کل قیامت کے دن کیا بنے گا، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے اپنی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے 2 جنتوں کی میں خوشخبری دیتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس روز تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا نعمتیں کون سی؟ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کس حال میں جو ہے وہ صرف کی، وقت کیا ضائع کیا یا اسے نیک کاموں میں صرف کیا یا برے کاموں میں لگایا، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی خدمت کی یا نہیں، اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ یعنی کہ یہ سوالات اللہ ایسے ایسے سوالات کریں گے کل قیامت کے دن۔ غرض انسان سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو یہ زمین اور انسان کا اپنا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا، یعنی کچھ دن زبان جو ہے وہ انسان کی بند ہو جائے گی، اور باقی جسم کے تمام اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، ناک جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس کی بول کے بتائے گی، اللہ اس نے جو ہے وہ تیرے ہاتھ سے یہ گناہ کا کام کیا تھا، ان پاؤں کے ساتھ انہوں نے یہ گناہ کا کام کیا تھا، ان کانوں کے ساتھ یہ گناہ کا کام کیا تھا، ان آنکھوں کے ساتھ یہ گناہ کا کام کیا تھا۔ یعنی کہ یہ بول کے بتائے گی، اور زمین بھی بول کے بتائے گی، اللہ اس نے تیری زمین کے اوپر رہ کر یہ برائی والے کام کیے تھے۔ تو اللہ جو ہے وہ ان کی گواہی کو قبول کرے گا، جو اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے اعضاء اور اس زمین اس کی گواہی دے گی۔ کرامن کاتبین جو انسان کی زندگی کی ایک ایک بات کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ انسان کے سامنے لایا جائے گا، اور انسان اپنے کسی گناہ اور ظلم کو چھپا نہ سکے گا۔ یعنی جو ہمارے کندھوں پر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، جو ایک فرشتہ جو ہے وہ نیکیوں کو لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ جو ہے برائیوں کو لکھتا ہے، یہ ایک ایک جو ہے ہماری بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ ان رجسٹروں کو اپنے سامنے کھول لے گا، اور ایک ایک جو ہے وہ گناہ اور ظلم کو انسان جو کیا ہوگا وہ چھپا نہ سکے گا۔ اور جو کچھ ہم بولتے یا کرتے ہیں وہ یوں ہی فضا میں تحلیل ہو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے نقوش ہمارے گرد و پیش ذرے ذرے پہ ثبت ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ یوں ہی فضا میں تحلیل یعنی حل ہو کر جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جو ہے وہ اس کے نقش، اس کے اثر جو ہے وہ ہمارے گرد و پیش گئے چیزوں کے اوپر پڑتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہماری پوری زندگی کی فلم کسی کمپیوٹر کیمرے کے ذریعے محفوظ کر رہے ہیں۔ پوری زندگی کے کی فلم، جیسے آپ دنیا میں فلم دیکھتے ہیں کہ پوری فلم کے اندر کیا کیا سین ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری فلم اختیار کر دی جا رہی ہے، جو کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ چلائی جائے گی۔ اور کتنی شرمندگی ہوگی کہ جب لوگوں کے سامنے ہمارے جو ہے وہ اعمال کو دکھایا جائے گا کہ بندہ جو ہے دنیا میں یہ کام کر رہا ہو، یہ کام کرتا آیا ہے، تو کتنی شرمندگی کا باعث اٹھانا ہوگا ہمیں وہاں پر۔ اس لیے بیٹا برائی کے کاموں کو چھوڑ دیں اور اچھے کاموں کو اپنائیں، تاکہ ہماری جو ہے وہ اچھا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے دکھایا جائے۔ بہرحال ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں
آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، وہاں نہ بدلے میں کوئی چیز دے کر جان چھڑائی جا سکے گی۔ اے اللہ یہ میرا قیمتی جو ہے وہ چیز مجھ سے لے لے اور میری جان چھوڑ دے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان کو جو ہے وہ اپنا خود ہی حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں کتنا مال و دولت انسان کے پاس ہوگا، کہے گا اللہ سارا مال و دولت لے لا لیکن میری جان چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے نہیں، تم نے جو اعمال کیے تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ نہ کوئی حامی و مددگار ہوگا۔ دنیا میں تو کتنے انسان جو ہے وہ حامی کو جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا ہی حساب دینا ہوگا۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا، بلکہ اس دن تو سب کو اپنی فکر ہوگی۔ سب کہیں گے نہیں میں نے تو میری جگہ کام نہیں دینا۔ حالانکہ دنیا میں کتنی پیار و محبت کرنے والی ماں وہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ بھی فکر کر رہی ہوگی، ہائے میرا کیا بنے گا۔ وہ بھی اپنے بچوں کو بھول جائے گی کہ ان کا کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسا ہولناک دن ہوگا۔ فکر آخرت کے بارے میں ارشاد الہی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر جو ہے وہ 18، یہ 28ویں پارے کی صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجا ہے۔ ہر ایک جی کا مطلب ہر ایک انسان کیا بھیجا ہے کل کے واسطے، یعنی کل قیامت کے واسطے، قیامت کے دن کے لیے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے، جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ کو ایک اعمال کی خبر بھی ہے۔ اور سورۃ الکہف کے آخر رکوع میں فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، ہم سب امیدوار ہیں نا رب کی ملاقات سے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ ہماری ریڈنگ آج کے سبق کی مکمل ہو گئی ہے۔ اس کا مشقی سوال نمبر 2 ہے، فکر آخرت کے سلسلے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ اپنے سے میں نے جو ہے وہ لکھا ہے، بک کے اوپر نہیں تھا اس کا جواب، یہ خود سے تیار کیا ہے۔ یہ دراصل ہم پر اللہ کے احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبل از وقت آخرت کی جزا اور سزا سے آگاہ فرما دیا ہے، تاکہ ہم ابھی سے اپنی اصلاح کر لیں اور ایسے کام کریں جو ہم اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے بچا کر رضا الہی اور جنت الفردوس کا حقدار جو ہے وہ بنا دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ کو اپنائیں اور ہر اس کام سے اجتناب کریں جو آخرت میں ہماری بربادی اور رسوائی کا باعث بنے۔ تو یہ تھا اس کا جواب، سوال نمبر 2 کا جواب اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھیں گے، آج کی ڈیٹ اور دن اور جماعت لکھ کر، عنوان اور ذیلی عنوان لکھ کر ہے، مارکر کا استعمال کرتے ہوئے مارجن لائن کے اندر خوش خطی کے ساتھ خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ آپ لکھیں گے اور پھر اس کو یاد بھی کریں گے۔ اور جو آج کے ورق ہے اس کے اندر جو ہمارے لیے جو سوالات ہیں اضافی وہ یہ ہے، کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کرامن کاتبین وہ جو انسان کی زندگی کی ایک بات کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ انسان کے سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ ہے کرامن کاتبین، جو انسان کی زندگی کی ایک بات کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، فکر آخرت کے متعلق جو ہے وہ ایک آیت اس کا ترجمہ لکھیں۔ یہ آیت ہے جو اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے۔ ایک لانگ سوال اور 2 شارٹ سوال آپ اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر لکھیں، اس کو اچھے طریقے سے پھر یاد بھی کریں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ بوڑھا آئے گا یہاں پر۔ اس روز لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ جس کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ آج کا ورق ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ دونوں سوالات جو مختصر جو اضافی لکھوائیں وہ، اور ایک لانگ سوال وہ اپنی کاپی پہ لکھ کر خالی جگہ بک کے اوپر فل کر کے مکمل سبق کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔